اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ ٹیوٹر پر آج ہم امامیہ دینیات درجہ دوم کا 16واں سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے وضو۔ وضو اللہ کی ایک عبادت ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے۔ اس میں بڑا ثواب ہے۔ باوضو رہنے سے نفس میں طہارت پیدا ہوتی ہے، نیکیاں بجا لانے اور برائیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ: پہلے نیت کریں۔ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی یہ ارادہ کرے کہ وضو صرف اللہ کی اطاعت اور اس کی قربت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ارادہ ہی نیت ہے۔ لفظوں کا دہرانا یا دل میں لانا ضروری نہیں ہے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 2 مرتبہ دھوئیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ تینوں کام سنت ہیں، واجب نہیں۔ چہرے کو پیشانی کے اوپر بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک کم از کم اتنا دھوئیں جتنا انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان آ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف کانوں تک دھوئیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس تصویر ہے سامنے، تو تصویر میں ہم کیا کریں گے، یہ یہاں سے بالوں کے اگنے کی جگہ ہے، یہاں سے پانی ڈالیں گے اور نیچے کی طرف ٹھڈی تک لائیں گے، اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے برابر کم از کم ہونا چاہیے۔ اور احتیاطاً آپ کانوں کے پاس بھی دونوں طرف کانوں تک اسے چہرے کو دھو لیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھوئیں۔ داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سے، کوہنی کی طرف سے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، داہنے ہاتھ کی کوہنی سے اور انگلیوں کے سرے تک دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح ہم دھوئیں گے۔ اس کے بعد ہے داہنے ہاتھ کے پنجے کے اندر والے حصے کی بچی ہوئی تری میں دوسرا پانی ملائے بغیر انگلیوں سے سر کے اگلے حصے کا مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے داہنے پیر کا مسح کریں، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں پیر کا مسح کریں۔ پیر کا مسح بھی بچی ہوئی تری سے کیا جائے گا، نیا پانی نہیں لیا جائے گا۔ پیر کا مسح انگلیوں کے سرے سے گٹے تک ہوتا ہے۔ گٹا یعنی جو پیر آپ کا ہے اس کی ابھار والی جگہ یہاں تک ہوگا۔ اس تصویر میں دیکھیے، پیروں کی انگلیوں سے، آپ ہاتھ کی انگلی سے پیر کی انگلی سے ہوتے ہوئے آپ کو ابھار والی جگہ تک، گٹے تک اس کو مسح کرنا ہے۔ داہنے ہاتھ سے دائیں پیر کا مسح کریں گے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کریں گے۔ اب اس میں ایک بات اور آپ کو غور کرنے والی یہ ہے کہ سر اور پیر کے مسح میں ایک ایک انگلی سے مسح کرنا کافی ہے، مگر سر کا مسح 3 انگلیوں سے اور پیر کا مسح پورے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے۔ اب ہم اس سبق کے سوالات اور جوابات جانیں گے۔ وضو کی فضیلت بیان کرو۔ اس کا جواب ہے، وضو اللہ کی ایک عبادت ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے۔ اس میں بڑا ثواب ہے۔ باوضو رہنے سے نفس میں طہارت پیدا ہوتی ہے، نیکیاں بجا لانے اور برائیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، وضو کی نیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ارادہ کرنا کہ وضو صرف اللہ کی اطاعت اور اس کی قربت کے لیے کر رہا ہوں، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرنا ہے۔ یہ ارادہ ہی نیت ہے، لفظوں کا دہرانا یا دل میں لانا ضروری نہیں ہے۔ وضو میں کتنا چہرہ دھونا واجب ہے اور کتنا مستحب ہے؟ چہرے کو پیشانی کے اوپر بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک، جتنا انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان آ جائے، دھونا واجب ہے۔ دونوں طرف کانوں تک دھونا مستحب ہے۔ مسح کس چیز سے کرنا چاہیے؟ داہنے ہاتھ کے پنجے کے اندر والے حصے کی بچی ہوئی تری میں دوسرا پانی ملائے بغیر انگلیوں سے مسح کرنا چاہیے۔ مسح جسم کے کون سے حصوں کا کرنا چاہیے؟ سر اور دونوں پیروں کا مسح کرنا چاہیے۔ وضو کے مستحب کام بتاؤ۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 2 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا
مستحب ہے۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے شیعہ ٹیوٹر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔